السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ ویورز، آج احسان ریئیکشن فیملی کا جو حصہ بنیں گے، آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے نامور پرومیننٹ اینکر پرسن جناب اخلاق احمد سالک صاحب۔ سالک صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، احسان ریئیکشن کے لیے آپ نے آج ٹائم نکالا۔ تھینک یو ویلکم جی۔ اچھا سالک صاحب، شروع کرتے ہیں پروگرام۔ آج بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان اور شیخ مجیب الرحمان یہ دو بڑے لیڈر ہیں، اور جس طرح سے شیخ مجیب الرحمان کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی تھی، ایف آئی آرز کاٹی جا رہی تھی، ان کے دھان منڈی کے گھر کو اور ان کا گھر کا جو گیٹ تھا وہ توڑا گیا، اسی طرح عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور سلاخوں کے پیچھے پھینکا جا رہا ہے۔ اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آج بھی جس طرح سے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا تھا، کیا آج بھی عمران خان کے ساتھ اسی طرح کیا جا رہا ہے؟ صاحب، سب سے پہلے میں بات آپ سے کہہ دوں کہ ہم پاکستانی ہیں، میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی شناخت کارڈ پاکستان، ہمیں ہمیشہ پاکستانی رہنا ہے جی۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں نہ، اور آپ کا مستقبل جو ہے وہ واضح ہو جائے اور آپ آنے والے وقت میں ترقی کے راہ پر چلے جائیں، اب ڈی ٹریک نہ ہو جی۔ اور میں اس لیے یہ بات آپ کو کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہم نے قدغنیں لگانے کی کوشش کی، طاقت کے زور پر جب ہم نے چیزوں کو سدھارنے کی کوشش کی، جو ہے وہ ہمارا جو ہے قوم کا اور ملک کا کھلواڑ ہوتا گیا۔ ٹھیک۔ یہ جب آپ اس بات کو کمپیریزن کرتے ہیں اس ادوار کے ساتھ تو یہی مجھے محسوس ہوتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کو کہا جاتا ہے کہ وہ غدار اس کے اوپر لگایا گیا۔ میں وہ جو بھی ہوا وہ سانحے کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آج عمران خان کو بھی تو غدار کہا جا رہا ہے نا۔ اس وقت میں آپ کو ذرا کلیئرٹی کر دوں اپنے ویورز کے لیے بھی، دیکھیں اس وقت شیخ مجیب الرحمان کے پاس مینڈیٹ تھا 170-75 ان کے پاس سیٹیں تھیں، اور بلاول بھٹو کے سوری کہ جو ان کے نانا تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے پاس تقریباً 65 سیٹیں تھیں، 70۔ دیکھیں تو اس وقت کیا تھا، اور آج عمران خان کے پاس مینڈیٹ ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا کیا جا رہا تھا۔ رانا صاحب، یہی بات میں آپ کی طرف لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ کیا کیا گیا جس کے ساتھ اس نے محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کے جو الیکشن لڑے ہیں انہوں نے ایوب خان کے خلاف، اور اس کے جو دونوں گواہان ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان ہے اور دوسرا حسین شہید سہروردی، دونوں تھے، یہ پولنگ ایجنٹ۔ کیا ہوا کہ دونوں نے کیا، اور ان کے اوپر کیا ہوا، آنے والے وقت میں انہوں نے یہی بات کی کہ ہمارے حقوق اور قوم کے حقوق، وہ ان کی بات کی تو اس کے اوپر کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ جو ہیں آپ تو بات کس کی کر رہے ہیں، آپ تو پتہ نہیں انڈیا کی زبان بول رہے ہیں کسی اور کی زبان بول رہے ہیں، ان کے اور آج بھی یہی تجزیہ کار اور تمام لوگ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کی جو جماعت کا کل ریئیکشن آیا ان کے اس کی گرفتاری کے اوپر، تو آج انڈیا کو فائدہ دیا گیا۔ اس وقت مجیب الرحمان کو یہ کیا جائے، یہ مماثلت ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے اس وقت بھی پولیٹیشینز نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جولی میں بیٹھ کے ملک کا کھلواڑ کیا۔ اس کی آج جو بلاول بھٹو ان کے نانا جو تھے، جن کو آپ قائد عوام بھی کہتے ہیں، ان کو جمہوریت کے چیمپئن بھی کہتے ہیں، اس وقت تو یہ کہ گود میں بیٹھ کے انہوں نے کھلواڑ کروا دیا، اور کیا کیا کہ جمہوریت کے بل بوتے پہ جو جس کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں قائد عوام ہوں، قائد جمہوریت ہوں، تو کیا کیا کہ اس وقت ان کی سیٹیں نہیں تھی۔ یہ الفاظ کس نے کہے تھے، کن کی حمایت میں کہے گئے تھے کہ میں اس شخص کی ٹانگیں توڑ دوں گا جو ڈھاکہ کی اسمبلی کے اندر اجلاس میں گیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت نانا جی آج نواز شاہ جی ہیں جو ہیں وہ 13 پارٹی کے ساتھ مل کے وہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مانگ کیا رہا ہے۔ اس وقت اس کے نانا نے الیکشن کروا کے الیکشن کو نہ مان کے ملک کا کھلواڑ کروایا، آج نواز شاہ جو ہے الیکشن نہ کروا کے اس کے کھلواڑ کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح۔ عمران خان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ مقبول ترین لیڈر تھا شیخ مجیب الرحمان، اس نے واضح اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتا، اور آج خان جو ہے وہ واضح طور پر جو مقبول لیڈر ہے پاکستان کی اس تاریخ کا، تو اس کے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کو الیکشن نہیں دیا جا رہا، اس کو الیکشن دے کر اور اس کو الیکشن نہ دے کر آپ پھر اسی چوراہے پر آ کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ہم آج بھی اسی ہی لڑائی میں لڑ رہے ہیں جو 53 سال پہلے لڑی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلہ دیشی تو بڑے خوش ہیں، وہ تو جناب اپنی زندگی ٹھیک سے جی رہے ہیں، اکانومی ان کی بہتر ہوگی، دنیا کی 33ویں بڑی وہ اکانومی بن گیا ہے، اور جناب اس کے بعد دیکھیں ان کے ریزروز ہم سے بہت بہتر ہیں، اور بڑا ڈیولپڈ کنٹری بن گیا ہے۔ لیکن ہم اپنی طرف اگر دیکھتے ہیں
تو ہمیں تو وہ 1971 جب سے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا ہے یعنی 53 سال ہو گئے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی چینج نہ آیا پھر. سر بات وہی ہے نا کہ وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے. ہمارے سیاستدان کہتے ہیں ہم نے انہوں سیکھے کچھ نہیں ہے, یہ اسی طرح اعلیٰ کاری کا کردار ادا کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں. جب شیخ مجیبر الرحمان کو تھپڑ مار کر ان کو مارے جا رہے تھے تو اس وقت اس کا ایک بڑا تاریخی بیان بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو مجھے آج تھپڑ مار رہے ہیں یہ مجھ سے فارغ ہو کے آپ کی قبر یہی کھودیں گے, اور وہی ہوا. پھر بھٹو کو پھانسی بھی انہوں نے لگا دیا تھا. ہاں, جن کو آپ غدار کہہ رہے تھے, سوری قطع کلامی کی, جن کو آپ غدار یعنی شیخ مجیب الرحمان کو غدار کہہ رہے تھے, وہ فاطمہ جناح کو اپنے حلقے سے جتوا رہا تھا, یعنی اس کا پولنگ ایجنٹ بنا ہوا ہے. جی انفارچونیٹ وہ پاکستان یعنی لاہور اسلام آباد سے وہ ہار رہی ہے اور وہاں سے ڈھاکہ سے وہ جیت رہی ہے. وہ کیسا غدار تھا. اور یہی آج یہی ہو رہا ہے. میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کا کردار کیا اعلیٰ کاری کا کردار ادا کرے. اس وقت یہی کام کیا. آج 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس وقت بھی میں نے یہ دیکھتا ہوں تو ایک بڑا بھیانک قسم کا ایک سیاسی ورک ہے جس کے اوپر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس کے اصل چہرہ, کہ اس وقت کی پارٹیز جب ہے تمام خاموش بیٹھی ہوئی. آج بھی کیا ہوا ہے, تمام پارٹیز یا تو 13 اکٹھی ہو گئی, جو باقی مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح خاموش بیٹھی ہیں جب اس وقت 1970 الیکشن کے بعد کی جو صورتحال تھی. آج کیا ہے وہی کیا جا رہا ہے. آج بھی اگر عمران خان کو دبانے کی کوشش کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ بڑے سانحے کی طرف پھر نہ چلے جائیں, اور پاکستان آپ کسی بھی سانحے کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو آج عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہے, آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا. اگر میں تھوڑی سی ایک اور بات اب کرتا چلوں, اگر شیخ مجیبر الرحمان کے 6 نکات کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, آج 18ویں ترمیم ان کے بلاول بھٹو کے بابا کی بنائی ہوئی, اس میں کوئی اتنی زیادہ نہیں, 1-2 اگر پوائنٹس ہو سکتے ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے, باقی وہ تمام کی تمام باتیں وہی ہیں. لیکن وجہ یہ کہتی ہے اس وقت کی جو مقتدر قوتیں تھیں وہ اپنی ضد پوری کر رہی تھی, اور ضد کے چکر میں سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ چھوڑ نے ملک کو دولخت کر دیا. اور آج بھی وہی سیاسی اور وہ مقتدر طاقتیں جو ہیں وہ ضد کی بنیاد پہ جو ہیں الیکشن نہیں دینا چاہ رہے, عوام کو ان کا حق نہیں دینا چاہیے, فنڈامنٹل رائٹس کو غصب کیے ہوئے ہیں. تو لیکن پاکستان ایسے کسی بھی سانحے کا متحمل نہیں. فنڈامنٹل کی بات کی ہے, رائٹس کی بات کی ہے. دیکھیں پورے پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ نہیں چل رہا, اور ڈاٹا جو کنیکشن ہے ہمارا آف پڑا ہوا ہے, اور چوک پہ لگا ہوا ہے پورا پاکستان. یہ بھی تو بات ہے نا جی. اور اچھا, یہ بہت سارے ہمارے دوست, یہ بڑا سوال گھوم رہا ہے کہ دونوں فارن منسٹرز کی نا ملاقات ہوتی ہے, پاکستانی اور بنگلہ دیشی. وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ تعلقات اچھا کرنا چاہتے ہیں. جو پاکستانی فارن منسٹر ہیں اس نے یہ پرپوزل دیا, جو نائب وزیر خارجہ ہیں ہینا ربانی خان کی طرف سے. تو AK عبد المومن نے کہا کہ نہیں جی آپ پہلے ہمارے سے نا جی آفیشلی معافی مانگیں, اپالوجائز کریں, پھر ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ اچھی کریں گے, ڈپلومیٹک جو ریلیشن ہے وہ بہتر کریں گے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا پاکستان کو آفیشلی معافی مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنا اس کے اوپر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو برابری کی سطح پہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو جو ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں ان کو, جو ان کی باتوں کو سننا پڑتا ہے. تو آپ نے فارن پالیسی یہی ہوتی ہے کہ آپ وقتی طور پہ اپنے ملک کے ساتھ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو کوئی بری بات نہیں ہے. غلطیاں وہ انسان کو ہوتی ہیں, اور اعلیٰ ظرف لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ غلطی کو تسلیم کر دیں تو میں کہتا ہوں یہ بری بات نہیں ہے. اگر یہ صرف پاکستان اور بنگلہ دیش کا مسئلہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ اس خطے کی جو ریجن پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی اس کے بڑی مثبت اثرات ہو جائیں گے. آخری سوال ہے میرا آپ سے سالک صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں آپ, تجربہ بڑا ہو گیا ہے, یہ بتائیے گا کہ سقوط ڈھاکہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا, وہ پولیٹیکل فیلئر تھا یا پھر ملٹری فیلئر تھا؟ سر اس میں دیکھیں, میں نے پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں, میرا سٹانس ہے کہ یہ دونوں کا, آپ کا جو ملٹری تھی اس نے طاقت کا استعمال کے ذریعے اس کو کوشش کی, اور آپ کی جو پولیٹیکل جو اس وقت کی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی آپ کی بڑے, ان کی جو ہے وہ سیاسی فیلئر بھی تھا. لیکن اس سے زیادہ جو طاقت کا استعمال ہے اس نے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس بات پہ, آپ حمود الرحمان کمیشن کی بات کرتے ہیں, میں بات یہی کہہ رہا ہوں, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے دباؤ میں رکھ کے اس بات پہ اکسایا کہ یہی جو ہے وہ غلط ہے اور آپ ٹھیک ہیں, اور جس سے آپ نے ان چیزوں کو ماننے سے انکار کیا, حقائق کو ماننے سے انکار کریں گے تو اس کے جو نتائج وہ آپ کے سامنے ہیں, اور آج بھی شاید آپ اسی حقائق کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں, اور اس کا جو نتائج ہے وہ آپ نے دیکھ لیے کہ اب قوم کس طرف چل پڑی ہے.
ٹھیک ٹھیک کیا آپ اس نہج پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. آپ کو میچورٹی اور قومی اور ملکی فیصلے کرنے ہوں گے، اپنی انا کا فیصلہ نہیں کرنا ہوگا. جب آپ اپنی انا کے فیصلے کریں گے تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بھیانک ہی آئیں گے. ٹھیک. وہ کوئی بھی دور ہو جائے، آج سے 50 سال آپ اور بھی آگے چلے جائیں، ٹھیک. آپ اسی طرح بھٹکے رہیں گے، آپ اپنی راست پہ نہیں آئیں گے. جی. اگر وہ آج سے 50 سال پہلے آپ سے، جسے آپ کہتے ہیں ٹکے کے نہیں ہیں، تو آج وہ اگر ان کے ماڈلز دنیا میں اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے جو مسائل تھے ان کے اوپر قابو پایا. وہاں بھی ماشاء اللہ لگ گیا تھا جانے کے بعد. اور وہ بادشاہ کس نے لگایا وہ ہم کسی دن اس سے بھی بات کریں گے. وہ کہاں کا ٹرینڈ یافتہ تھا، تو اس کے بعد پھر وہ ترقی پہ چل پڑے جب وہ ٹرینڈ یافتہ ختم ہو گئے. بہت شکریہ اخلاق احمد سالک صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ اخلاق بھائی تھے اور سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، بتا رہے تھے اور انالیسس دے رہے تھے. آپ ان سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں تو جائیے گا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجیے گا اور فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.